بیراج سفید کرتے میں وہ آج بےحد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ماتھے پر جیل سے سیٹ کیے بال، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اس کی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ رافعہ سرخ جوڑے میں ہلکے سے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچتے ہی آج اسے اپنے دادا ماں باپ کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ رافعہ نے ہونٹ بھینچ کر بمشکل خود کو رونے سے روکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ بیراج اور رافعہ کے نکاح ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ تھوڑی دیر میں انل دریان کا نکاح شروع ہوا۔ دریان حیدر خان آج سفید شیروانی کے ساتھ واسکٹ پہنے ہوئے، ماتھے پر اچھے سے سیٹ کیے ہوئے بال، اس کی نیلی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سب سے اچھے سے ملتا، بیراج کو مبارکباد دیتا، مولوی صاحب کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ عفان بھی اس کے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر میں انل کو لایا گیا۔ رافعہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ انل دریان کے بیچ خوبصورت سے سرخ پھولوں کی جالی بنی ہوئی تھی۔ انل آنکھیں جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دریان نے ایک نظر اس کے گھونگھٹ جھکے سر کو دیکھا۔ اس کا بھی آج دل دھڑک رہا تھا۔ یہ وقت ہی ایسا تھا، سب کے دل دھڑکن ایک خوبصورت احساس کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ انل ولد حیات شیرازی، کیا آپ دریان خان ولد حیدر خان سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ انل دھڑکتے دل کے ساتھ مولوی صاحب کے 3 بار پوچھنے پر دل سے قبول ہے کہا تھا۔ ادھر سائن کر دیں بیٹا، اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کریں۔ مولوی صاحب دعا دیتے ہوئے پیپرز انل کے سامنے رکھے۔ انل نے کپاتے ہاتھوں سے پین پکڑا اور پیپر پر سائن کر دیے۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ مبارک ہو میری جان، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ بی جان نے انل کے سر چومتے ہوئے کہا۔ رافعہ نے بھی اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اللہ پاک ہماری بچی کا نصیب بہت اچھا کرے، بہت خوشیاں نصیب ہوں آپ کو میری جان۔ حیات صاحب نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بہت سی دعا دی۔ انل ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ حیات صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے دریان کے پاس گئے۔ دریان خان ولد حیدر خان، آپ کا نکاح انل ولد حیات شیرازی سے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے مائک پر پوچھا۔ جی قبول ہے، دریان خان نے ایک نظر حیات صاحب اور انل دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے قبول ہے کہا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، میں نے آج اپنی زندگی میں آپ کو دی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، اللہ آپ دونوں کو بہت سی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ حیات صاحب نے اسے گلے لگاتے نم آواز میں کہا اور پھر باری باری سب اسے مبارکباد دینے لگے۔ ہمدان صاحب حیات نے دونوں کو سروں پر ہاتھ رکھ کے دعائیں دے کر سر پر پیار دیا۔ انل حیات صاحب کے سینے سے لگی سسکیاں لینے لگی تھی۔ بس میرا بچہ، روتے نہیں، ہم ہیں نا آپ کے پاس، حیات صاحب نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ڈبڈباتی نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ آپ بی جان بھی ہمارے ساتھ چلیں، انل نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات پر حیات صاحب بی جان مسکرائے تھے۔ نکاح مبارک پرنسس، اور ہاں، دریان کو بالکل تنگ مت کرنا، اب ہم نہیں چاہتے ہماری لڑکی روز روز شکایت لیتی آئے گھر۔ بیراج اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شرارت سے بولا تھا۔ ہم اچھے ہیں، ہم لڑائی نہیں کرتے، لیکن آپ بہت غصے والے ہیں، آپ میری پیاری بھابھی کو تنگ کریں گے بہت دیکھنا، لیکن بی جان بڑے پاپا آپ بیراج بھائی پر نظر رکھنا، کہیں وہ ہماری پیاری بھابھی کو رلائے نہ، انل نے بیراج کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سنتے بیراج رافعہ کو دیکھا جو انل کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہ تھوڑا اس کی طرف جھکا۔ ہنس لو، تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا، سرگوشی میں بولا۔ رافعہ سرخ پڑتی سر جھکا گئی۔ سب سے ملنے کے بعد دونوں کپلز کا فوٹو شوٹ ہوا۔ انل رافعہ کے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ہمسفر کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہی تھی۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا۔ انل بیٹا، ہم جانتے ہیں ہم سب نے آپ کو بہت لاڈ پیار میں پالا ہے، لیکن بیٹا آگے کا سفر بہت لمبا اور مشکل ہے اور آپ کو اکیلے چلنا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے باپ کی عزت کا مان رکھنا بیٹا، کبھی میری تربیت پر کسی کو انگلی مت اٹھانے دینا، گھر ہمیشہ عزت اور محبت سے چلتا ہے، آپ اس چیز کا خیال رکھنا، کبھی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کر کے اپنا گھر مت چھوڑنا، سمجھے بیٹا، اپنے شوہر کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا آپ کا فرض ہے، اب آپ تھوڑی میچور ہو جائیں۔ دریان کی ہر بات مان کر آپ نے اور
اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو ایک بات یاد رکھنا بیٹا، کبھی ایسا موقع آئے آپ کو کام کرنا پڑے گا تو ہمت سے کرنا، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری جب بھی یاد آئے ہمیں فون کر دینا یا دریان سے کہنا، وہ آپ کو ہم سے ملوانے لائے۔ حیات صاحب بہت پیار نرمی کے ساتھ اسے ہر ایک بات اچھے سے سمجھا رہے تھے۔ انل ان کے سینے سے لگے ان کی باتیں دھیان سے سن رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ باتیں بی جان نے بھی اسے اچھے سے سمجھائی۔ سب کے پیار محبت دعاؤں کے ساتھ میں اس سے رخصت کیا۔ بی جان رافعہ کو بیراج کے روم میں چھوڑ آئی تھی۔ سب انل کے لیے اداس تھے، پر ان کے گھر میں ایک بیٹی گئی دوسری آئی۔ یہ سوچتے ہوئے خوش بھی ہوئے۔ حیات صاحب روم میں بیٹھے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک تصویر نکال کے دیکھ رہے تھے جو بہت خوبصورت سی پیاری لڑکی تھی۔ اس کے نین نقش کسی سے ملتے تھے۔ یہ بات حیات صاحب کو تھوڑی پریشان کر رہی تھی۔ زافا یہ کیا تھا؟ نیند سے چیختے ہوئے اٹھا۔ چائے ہے وہ میں چیک کر رہی تھی، گرم تو نہیں زیادہ؟ زافا نے معصومیت سے بولتے ہوئے کہا تھا۔ حنان نے گھورتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی انگلی لال ہو گئی تھی۔ ہوا یہ تھا حنان صاحب سو رہے تھے مزے سے، زافا کب سے بول رہی تھی تو اس نے سوچا وہ حنان کو جگا دے، لیکن اسے سیدھے سے کوئی کام ہو تو نہ۔ گرم چائے بنا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حنان کا ہاتھ آگے کرتے اس کی انگلی کو گرم چائے کے کپ میں ڈال دیا تھا اور اس بیچارے کی نیند برباد ہو گئی۔ وہ لوگ جب سے لندن آئے تھے تب سے زافا نے بہت تنگ کیا ہوا تھا اسے۔ حنان صبر کے گھونٹ پی لیتا تھا صرف اپنے آنے والے بچے کے لیے، ورنہ وہ بھی کہاں پیچھے رہتا۔ ایک بار میرے بچے کو سکون سے اس دنیا میں آنے دو، پھر تمہیں دیکھتا ہوں، حنان دانت پیستے ہوئے بولا۔ واش روم میں بند ہو گیا۔